آج ہم بات کریں گے نیہا شرما کیس کے بارے میں۔ کیسے ایک لڑکی کو جو کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر رہی تھی اس کے ساتھ زنا کر دیا اور زنا کر کے قتل کر دیا گیا، وہ بھی شیشے کے تیز دھار آلے کے ساتھ۔ چلیں یہ واقعہ ہے کہ جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 15 مارچ 2013 کو رشی پال شرما آگرہ کے علاقے سے دانیال پال کالج میں ایک ادے شرما نام کی لڑکی اپنی پڑھائی کر رہی ہوتی ہے جو کہ ایم فل ہوتی ہے، اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک دن وہ اپنے کالج جاتی ہے، کالج جانے کے بعد شام 5 بجے تک وہ کالج سے واپس آ جاتی ہے، لیکن اس دن وہ کالج سے واپس نہیں آتی۔ اس کی ماں اسے بار بار کال کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا ہوتا۔ 20 سے 25 دفعہ کال کرنے کے بعد ایک دفعہ ایک لڑکا کال ریسیو کرتا ہے اور کہتا ہے دیتی صدر بازار میں شاپنگ کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد پھر وہ کال کاٹ دیتا ہے۔ ماں آگے سے کچھ بولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس سے پہلے کال بند ہو جاتی ہے۔ ماں پھر بار بار کال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد پھر وہ کال ریسیو کرتا ہے اور کہتا ہے دیدی مووی کی ٹکٹ خریدنے کے لیے لائن میں لگی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ماں پھر کوئی بات کرتی پھر وہ کال بند کر دیتا ہے۔ ماں پھر کال کرتی رہتی ہے، آگے سے نمبر بند ہو جاتا ہے۔ باپ بھی اسی دوران پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر ہماری بیٹی کدھر گئی، مل کیوں نہیں رہی۔ اسی دوران ان کو ایک فون آتا ہے پولیس تھانے سے۔ پولیس والے فون کر کے بتاتے ہیں کہ لال کلر کی ایک گاڑی جس کا نمبر یہ ہے یہ آپ کی ہے۔ ماں باپ بولتے ہیں ہاں یہ گاڑی ہماری ہے اور ہماری بیٹی ہی استعمال کر رہی ہے۔ پولیس والے بولتے ہیں کہ فوراً فلاں تھانے آ جاؤ۔ تھانے آنے پہ پتہ چلتا ہے کہ کسی ویکتی نے کال کری پولیس والوں کو کہ یہ سنسان علاقے میں ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے۔ پولیس والے جاتے ہیں، گاڑی کو ٹو کر کے تھانے میں لے کے آ جاتے ہیں اور رجسٹریشن نمبر سے باپ کا نمبر ملتا ہے تو باپ کو کال کری جاتی ہے۔ پولیس والوں کو وہ ایف آئی آر درج کروا دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی کالج گئی تھی، وہاں سے غائب ہو چکی ہے۔ تو رات کے 8 بج چکے ہوتے ہیں۔ پولیس والے فوراً کالج جاتے ہیں۔ رات کو کالج کا اسٹاف اکثر کالج میں ہوتا ہے تو اسٹاف کالج میں ہی تھا کچھ۔ پولیس والے ان سے پوچھ گچھ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے لاسٹ ٹائم نیہا کو لیب میں دیکھا تھا۔ پولیس والے فوراً لیب میں جاتے ہیں، وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ تالا لگا ہوا ہے۔ اسٹاف سے تالا کھلواتے ہیں۔ تالا کھلوانے کے بعد اندر جاتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ ماں باپ گھٹنوں کے بل گر جاتے ہیں۔ اپنی بیٹی کی ایسی کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ ان سے سنبھلا نہیں جاتا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ان کی بیٹی کی شلوار جو کہ ہوتی ہے ہاف شلوار اتری ہوتی ہے، پٹ تک شلوار نیچے اتری ہوتی ہے، آدھی شلوار اتری ہوتی ہے ان کی، اور اس کے جسم کے اوپر جگہ جگہ پہ کٹ لگے ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک شیشے کا پیس بڑا سارا پڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ کٹ مارے گئے ہوتے ہیں، اور اتنے زیادہ ٹیشو پیپر پڑے ہوتے ہیں جن سے خون صاف کیا ہوتا ہے۔ یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ویکتی ایک بار قتل کرنے کے لیے شیشہ اٹھاتا تھا، کٹ مارتا تھا، اس کے بعد وہ اپنے کپڑوں سے یا ہاتھوں سے خون صاف کرتا تھا، پھر کٹ مارتا تھا۔ ایسے کٹ تھے۔ پولیس والے فوراً ڈیڈ باڈی کو ریکور کرتے ہیں۔ ایویڈنس اکٹھے کرنے کے لیے ٹیم بلائی جاتی ہے۔ لیب کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ ایویڈنس اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ پولیس کے اوپر پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ صبح تک یہ میڈیا میں بات لیک ہو جاتی ہے کہ لڑکی کا ایسے قتل ہوا ہے، ساتھ میں اس کے ساتھ بلااتکار بھی ہوا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں جگہ جگہ دھرنا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ عام لوگ بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پولیس والے جو کہ ہوتے ہیں وہ کالج کے لڑکوں سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی کسی کا نام نہیں بتا رہا ہوتا، کوئی بندہ سامنے نہیں آ رہا ہوتا۔ پولیس والے پوچھے تو پوچھے کس سے۔ ایسے ہی دبی لفظوں میں ایک دو بندوں کی آواز آتی ہے کہ آپ کو ادے سے پوچھ لینا چاہیے، اس کی حرکتوں کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ اب پولیس والے ادے کو ڈھونڈتے ہیں۔ جی ادے کون ہے؟ ادے جو کالج کا آنر ہوتا ہے، پرنسپل جو ہوتا ہے، جو انچارج ہوتا ہے، اس کا دوتا ہوتا ہے وہ، یعنی کہ نانا ہوتا ہے اس کا، کالج کا جو آنر ہوتا ہے، پرنسپل ہوتا ہے۔ تو ڈرتے ہوئے کوئی نام نہیں اس کا لے رہا ہوتا۔ خیر پولیس والے ادے سے جا کے پوچھ گچھ کرتے ہیں، وہ سیدھا انکار کر دیتا ہے کہ بھئی میں کسی نیہا شرما نام کی لڑکی کو نہیں جانتا۔ اس کے انکار کے بعد پولیس والے کہتے ہیں کہ شاید کسی نے ایسے اس کا نام لے دیا ہوگا، یہ نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ وہ کافی بڑے گھرانے کا تھا۔ لیکن پوچھ گچھ کرنے کی وجہ سے کالج کا سٹاف بڑا ناراض ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے جو آنر تھا اس کی فیملی والے بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بچے سے کیوں پوچھا۔ خیر پولیس والے واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر دبی آواز میں ان کو ایک اور بندے کا نام ملتا ہے
नाम होता है दरवाल शर्मा सिद्धू। पुलिस वाले पूछते हैं कि ये कौन है, पता चलता है ये 7 ठेकेदार है। पुलिस वाले जाते हैं उसके पास, उसके घर दरवाज़ा खटखटाते हैं, पता चलता है जी उसके जिस्म के ऊपर भी लाल रंग का खून लगा हुआ है और उसके साइकिल के ऊपर भी लगा हुआ है और कपड़ों के ऊपर भी लगा है, जो कि अभी अभी धो के डाले गए हैं। पुलिस वाले कपड़े लेते हैं, साइकिल लेते हैं, बंदे को उठाते हैं, थाने लेके आ जाते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए कपड़े भेज दिए जाते हैं, साइकिल भेज दिया जाता है। 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है, पता चलता है ये तो ठेकेदार है, 7 कलर का काम करता है और ये इसके जिस्म के एक साइकिल के और कपड़ों के ऊपर तो कलर लगा हुआ है, ये नहीं है। पुलिस वाले उसको छोड़ देते हैं। पुलिस वाले सोचते हैं कि जिधर से इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू करी थी, क्यों ना वहाँ से जाके दोबारा करी जाए। लैब तो पुलिस वालों ने सील कर दी होती है। पुलिस वाले दोबारा एविडेंस इकट्ठे करने के लिए साथ लेके जाते हैं अपने टीम को, जाके एविडेंस इकट्ठे करते हैं। वहाँ से छोटी छोटी चीज़ नोटिस करी जाती है, बालों के टुकड़े जो मिलते हैं, जो और छोटी छोटी चीज़ें मिलती, जो चीज़ जिस खाने से जिस एंगल से मिल रही होती है उसको उसी डब्बे में रखा जाता है और ऊपर लिखा जाता है कि कमरे के फलां कोने से ये मिली। यहाँ पे लड़की की डेड बॉडी पड़ी होती है, वहाँ से छोटे छोटे बालों के टुकड़े भी मिलते हैं, वो भी क्लिक कर लिए जाते हैं। अब होता कुछ यूँ है कि जो पूछ-गुछ बार बार कॉलेज वालों से कर रही होती है, कॉलेज का स्टाफ जो होता है वो पिटीशन दायर कर देता है कोर्ट में कि ये हमें पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। अब जो उदय के घर वाले होते हैं वो भी पिटीशन दायर कर रहे हैं कि यार बार बार हमारे बच्चे से पूछने आ जाते हैं। पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर होता है, मीडिया का होता है, बड़े ऑफिसर का होता है। उनकी 21 बंदों की एक टीम बनाई होती है ऑफिसर ने कि इस कत्ल का हर सूरत पता लगाओ। स्टूडेंट का भी प्रेशर होता है, तो अदालत को भी जवाब देना पड़ता है, पूछ-गुछ भी करनी होती है, साथ अदालत को भी जवाब देना पड़ता है। पुलिस वाले हर चीज़ का कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। खैर, लैब से एविडेंस इकट्ठे करने के बाद उदय के घर जाया जाता है। बड़ी मिन्नत समात के बाद वो नहीं मार रहे होते, फिर भी धमकियाँ शमकियाँ जो कुछ भी करना था करके उदय के कपड़े ले लिए जाते हैं। तो इतने में कॉलेज में कोई बंदा बताता है कि ये जो लैब का इंचार्ज था, इसका नाम था वाल शर्मा, आप एक दफ़ा उसका भी पता कर लें कि वो किधर है और उसका गाड़ी के साथ क्या लेन देन था। वो गाड़ी को इधर से कहीं से लेके गया है। पुलिस वाले वाल शर्मा को जाके शाम 8-9 बजे गिरफ़्तार कर लेते हैं। गिरफ़्तार करने के बाद उससे पूछ-गुछ की जाती है। अब वाल शर्मा ये होता है कि वो अक्सर उसकी गाड़ी भी पार्किंग में लगाता था, लड़की की नेहा शर्मा की, और उसकी गाड़ी में अक्सर उसे छोड़ने भी चला जाया करता था। कभी उसकी गाड़ी में खुद अपने घर भी चला जाया करता था। तो उस दिन ये होता है कि उस वाल शर्मा को ये उदय नाम का लड़का गाड़ी की चाबी देता है और कहता है कि गाड़ी को कहीं सुनसान जगह पे खड़े कराओ। ये बताता है जी वाल शर्मा। पुलिस वाले पूछते हैं इससे आगे, वो कहता है इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस वाले फ़ौरन जाते हैं। अब तो पुलिस वालों के पास एविडेंस भी आ चुका था। जाके उदय शर्मा को उठा लेते हैं। उठाने के बाद पुलिस वाले अब उससे कुछ पूछते नहीं, क्योंकि उसके घर वालों ने पिटीशन दायर कर रखी होती है हाई कोर्ट में कि ये हमारे बच्चे को तंग कर रहे हैं, इसका कोई कसूर नहीं। पुलिस वाले उसके आगे पेपर रखते हैं, एक पेपर के ऊपर एक सवाल लिखते हैं, उसको बोलते हैं कि लिख के इसका जवाब दो। वो लिख के जवाब देता। पुलिस वाले चंगी तरह उसको टॉर्चर करते हैं, बार बार एक ही सवाल कहते हैं लिख के जवाब दो, बोल के जवाब नहीं देना। चूँकि सीन ये होता है कि पिटीशन दायर करी होती है, पुलिस वाले बोल के उससे जवाब मांगेंगे, वो जवाब देगा तो वो हाई कोर्ट में साबित कैसे करेंगे कि भाई हम ये मुजरम है, इससे पूछ-गुछ इसलिए कर रहे हैं। इतनी देर में वो फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है। वहाँ पे जो उसके कपड़ों के जो लू होते हैं उनके ऊपर जो डीएनए लगा होता है पसीना वगैरह आने की वजह से, वो डीएनए उन बालों से मैच कर जाता है। लो जी, पुलिस वाले एविडेंस मिलने के बाद हाई कोर्ट में चले जाते हैं। 600 पेज के ऊपर उन लोगों ने उदय शर्मा से सवाल किए होते हैं। तो 600 पेज में जाके वो जज के सामने रखते हैं। क्रिमिनल चार्ज लग जाते हैं 302 के उदय शर्मा के ऊपर, और ये जो सिद्धू साहब जो होते हैं लैब इंचार्ज, इनके ऊपर। लेकिन अभी भी जनता में गुस्सा होता है। गुस्सा इस चीज़ का होता है कि ये लड़की के साथ जो रेप हुआ, ये बात गोलमोल होगी। कुछ एविडेंस में ये आ रहा है कि रेप हुआ है, कुछ एविडेंस में आ रहा है रेप नहीं हुआ। तो खैर, पार्टियाँ दोनों तरफ की तगड़ी थी। जो लड़की के वालिदैन थे उन्होंने सीबीआई में मांग करी, साथ में जनता ने भी साथ दी, और ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया। सीबीआई ने अपने हिसाब से जांच करी।
دوبارہ گئی اس لیب میں ایویڈنس اکٹھے کرنے کے بعد اس کے لڑکی کے جو سیمپل سنبھال کے رکھے گئے تھے اس سے دوبارہ ایویڈنس اکٹھے کیے گئے. اکٹھے کرنے کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ ادے شرما نے زنا کیا تھا. ہوا کچھ یوں تھا کہ ادے شرما نے جب لیب میں آیا تو لیب میں اس دن کوئی نہیں تھا. یہ ادے شرما اس کے پیچھے لڑکی کے نیہا شرما کے پڑا ہوا تھا. نیہا شرما بات نہیں سنتی تھی لیکن اس دن لیب میں کوئی نہیں تھا. اس نے لیب کے انچارج کو بولا کہ تم چائے پینے جاؤ اور یہ چابی لو. چائے پینے کے بعد چابی لے کے چلے جانا, گاڑی کو کہیں دور کھڑے کر دینا اور اپنے گھر چلے جانا. وہ ایسے گھر چلا گیا گاڑی لے کے, گاڑی دور کھڑی کر کے. جو ادے شرما تھا اس نے پیچھے سے لڑکی کے ساتھ کلوروفارم اس کو سنگھا دیا, لیکن وہ مکمل بے ہوش نہیں. لیب میں استعمال کرنے والا کلوروفارم تھا, وہ مکمل بے ہوش نہیں. اس نے اس کی شلوار اتاری, اس کے ساتھ زنا کرتا رہا, لیکن وہ آگے سے ویرودھ کر رہی تھی, جس کی وجہ سے اس نے شیشے کا ایک پیس وہاں سے توڑا اور اس کے پیس کے ساتھ اس کے اوپر وار کرتا رہا, ساتھ زنا کرتا رہا. اس دوران لڑکی کی ماں جب فون کرتی تھی تو لڑکی کی یہ حالت نہیں تھی کہ وہ آواز نکال سکتی. وہ فون ریسیو کر کے بار بار بولی جا رہا تھا اور ساتھ میں اس کے حوانیت بھی ڈھا رہا تھا. تو ایسے 17 بار اس نے اس کے اوپر وار کیے. 17 بار وار کرنے کے بعد آخری دفعہ اس کے گلے کے اوپر وار کیا اور مر گئی. اور یہ ثابت ہو چکا کہ لیب انچارج نے زنا نہیں کیا, ادے شرما نے زنا بھی کیا. 1 سال بعد پہلے تو ہائی کورٹ نے ادے شرما کو بیل دے دی تھی, لیکن جب زنا کی دفعہ بھی لگ گئی تو بیل خارج کر لی گئی. اب 302 اور 376 کے کیس میں وہ اندر سزا بھگتی جا رہا تھا. ادے شرما کی فیملی سپریم کورٹ گئی چلی, پٹیشن دائر کر دی ضمانت کے لیے. اور ضمانت کے لیے جو سیشن جج جو ہوتا ہے, سیشن جج کہہ رہا ہوں, سپریم کورٹ کا جو جج ہوتا ہے, جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ یہ ادے شرما ہے, وہ کہتا ہے تم تو وہی ہو نا جس نے ایم فل لڑکی کے ساتھ حوانیت ڈھائی تھی. اس کی فائل چیک کیے بغیر ہی اس کی ضمانت ریجیکٹ کر دیتا ہے. آج بھی وہ جیل کے اندر ہے اور اپنی سزا بھگتی جا رہا ہے. آگے 2016-17 کی بات تھی, اس کے آگے کووڈ-19 آ گیا, اس کے آگے پھر یہ ابھی سلسلہ گزرا ہے. اب اس 2024 میں بھی اس کا ٹرائل چلی جا رہا ہے. دونوں فیملی ہی تگڑی ہیں لیکن ٹرائل چل رہا ہے. ماں باپ کا ایک ہی موٹیو ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو انصاف دلانا ہے, جیسے بھی دلایا گیا. تو آگے سے جو لڑکے والے ہیں وہ بھی بھاری فیملی ہے, تگڑی فیملی, ان کی بھی کوشش ہے کہ اپنے بیٹے کو کسی نہ کسی طرح سزا سے بچا سکیں. اب یہ تو جو بھی ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا.